عبادت کا حکم اللہ نے دیا، جس عمل کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، میرے نبی نے اس کے کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ عمل میرے نبی کی سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، روزہ حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، زکوٰۃ حکم اللہ کا، طریقہ آقا مدنی کا، حج حکم اللہ کا، اور طریقہ امام الانبیاء کا۔ یہ سنت عبادت ہے۔ اور تیسری سنت دعوت ہے جو مقصد نبوت ہے۔ یہ تینوں لائن کی سنت ہر فرد امت کی زندگی میں آنا چاہیے، ہر کام کرنے والے کی زندگی میں آنا چاہیے۔ اب اپنا جائزہ لیں، یہ سنت عبادت میری زندگی، یہ سنت میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت اور دعوت اور عبادت، یہ میری زندگی میں کتنا ہے؟ اس کی دعوت، رسالت کی دعوت سے مقصود ہے پوری زندگی سنت پر آ جائے، شریعت پر آ جائے۔ اور تیسری دعوت ہماری معاد، آخرت۔ کیا معنی آخرت کے؟ دنیا کی ناپاک محبت کو دل سے نکالنا، ہماری فکر کو بدلو۔ فرمایا جس دل میں دنیا کی فکر، جس دل میں دنیا کی محبت، سارے اولیاء اللہ مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس دل میں دنیا کی محبت نہیں، سارے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اگر اس دنیا کی وقت بنانے والے کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی بے ایمان کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہ دیکھا۔ اللہ طے کر چکا ہے اس دنیا کو، اس کے دیوانوں کو جہنم میں ڈال کر رہوں گا۔ اب اس دنیا کی محبت کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے لذتوں کے توڑنے والی چیز، لذتوں کے توڑنے والی چیز، میں اس کا علاج بتاؤں جو تمہیں دنیا میں مشغول ہونے سے روک دے، وہ آخرت کی یاد ہے۔ اور آج ہمارے درمیانوں میں آخرت کا تذکرہ ہی نہیں، موت کے نام سے موت آتی ہے، موت کے نام سے موت آتی ہے۔ ارے چھوڑنا، کیا تذکرہ موت موت کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 20 مرتبہ روزانہ اپنی موت کو یاد کرے اور اس کا انتقال ہو جائے، اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا۔ موت کی یاد کی اتنی قیمت ہے تو موت کے لیے تیاری کرنے والے کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ تین دعوت، تین توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ تین ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کا نام ایمان کی محنت ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ غیر کو دعوت اسلام کی، مسلمان کو دعوت ایمان کی۔ غیر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور دوسری ہماری محنت نماز کا بنانا، نماز کا پڑھنا نہیں ہے، جیسی پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائی۔ جس کی نماز جتنی نبی کی نماز کے قریب ہوگی، وہ نماز اتنی دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہوگی۔ یہی نماز صحابہ کو ملی، سارے مسئلے حل کروا دیے۔ یہی نماز ہم کو ملی، عرش والی، سر کا درد بھی دور کرانے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ نماز کے ذریعے دور نہیں ہو رہی۔ ان کی نماز تھی، اور آج ہمارے پاس خالی نماز ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو، خالی نماز ہے۔ اور بتاؤ خالی بندوق سے کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، خالی بندوق جس میں گولیاں ہی نہیں، جیسے خالی بندوق سے کچھ نہیں ہوتا، خالی نماز سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنی نماز میں 5 چیزیں لاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ پھر تمہاری نماز آج بھی وہ نماز وہ چیزیں کر کے دکھائے گی جو صحابہ کے دور میں نماز کے ذریعے سے کر کے دکھلایا ہے صحابہ نے۔ سب سے پہلے اپنی نماز میں فضائل والا علم، کہ نماز کے پڑھنے پر اللہ کیا دے گا۔ گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، یہ مسجد کی تعلیم، یہ گھر کی تعلیم، یہ ساری تعلیم کے حلقے اسی کے لیے ہے کہ فضائل کے ذریعے سے میرے دوست بزرگوں ہمارے دلوں میں عمل کا شوق پیدا ہو۔ پھر اپنے اپنے علماء اپنے اپنے مسلک کی کتاب کے ذریعے سے مسائل کی تحقیق کرو۔ فضائل کے بغیر نماز ہو جائے گی، مسائل کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔
نماز سیکھو، نماز کا ظاہر، نماز کا باطن، نماز کا خشوع، نماز کا خضوع، ان سب کو معلوم کرو اور اپنی نماز کے بنانے کی محنت کرو۔ 4 مہینے لگا کر آنے والے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات، نماز کی سنتیں، نماز کے واجبات اور نماز کے فرض کو کتنا جانتے ہیں؟ کل مولانا ابراہیم صاحب نے بتایا تھا کہ نماز میں کتنی سنت، کہ 51 سنتیں بتائی مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس میں کتنی سنتیں کا علم ہم کو ہے؟ نماز کو سنتوں کے مطابق، نماز کے علم علماء سے پوچھو، اسی لیے ہمارے کام میں علماء کی زیارت عبادت ہے۔